حدیث نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 520 520. پڑھ لیتے ہیں حدیث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضی اللہ عنہ وعندها حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال. حضرت مسروق روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئے اور ان کے پاس حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھے اور وہ ان کو شعر سنا رہے تھے اور شعر میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ تعریف کر رہے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ کہا. حضرت مسروق نئے راوی ہے لیکن ہم کل ان کا تعارف دے چکے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں حصان رزان ما تزن بریبت وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. کہتے ہیں حصان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ انتہائی پاک دامن ہیں، پاکیزہ ہیں. رزان اور وہ بہت زیادہ باوقار ہے. ما تزن بریبت اور کوئی شک والی چیز، کوئی کمزوری ان کے اندر نظر نہیں آتی. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل اور غفلت میں جو لوگ رہتے ہیں یعنی غیر جو سامنے نہیں رہتے ہیں ان کا گوشت کھائی ہوئی نہیں اٹھتی، یعنی ان کے گوشت سے بھوکی رہتی ہے. یعنی حدیث آیت کریمہ میں ہے نا کہ اگر آدمی کوئی موجود نہ ہو اور اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت ہوتی ہے اور غیبت کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہوتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جو موجود نہیں ہے سامنے ان کی غیبتوں سے یہ بالکل بھوکی رہتی ہے، ان کے گوشت کھانے سے بھوکی رہتی ہے، یعنی ان کے بالکل غیبت نہیں کرتی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی خاتون ہے جو پاکیزہ ہے، جو نہایت عزت دار اور وزندار وقار والی ہیں. ان کے اندر کسی چیز کی شک و شبہ کی چیز نہیں ہے اور وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی، اتنی پاکیزہ خاتون ہے. یہ تعریف کے الفاظ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کافی ضعیف ہو چکے تھے. وہ یعنی عمر کے آخری حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح سے تعریف کی ہے. فقالت له عائشة رضی اللہ عنہا لکنک لست کذالک. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو میری تعریف کر دیے ماشاءاللہ، بہت اچھی تعریف کی ہے، لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں. ان کا اشارہ کسی اور طرف رہا ہوگا، یا ازراہ تفنن کہیں یا محفل میں تھوڑا سا چستی لانے کے لیے اس طرح کا لفظ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن آپ تو ایسے نہیں ہیں. قال مسروق، تو حضرت مسروق کہتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اتنے قریبی شاگرد تھے کہ ام المؤمنین ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور لوگ ان کو مسروق ابو عائشہ کہتے تھے، عائشہ والے مسروق کہتے تھے ان کو، یعنی اتنے زیادہ قریبی شاگرد تھے. انہوں نے کہا فقلت لها، حضرت مسروق کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین سے کہا لما تأذنین له ان يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حضرت مسروق کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین سے کہا ان کو اندر آنے کی آپ اجازت کیوں دیتے، حسان بن ثابت کو آنے کی آپ اجازت کیوں دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جو بڑھ چڑھ کر گناہ کی بات کو پھیلانے میں آگے رہے اور بڑی بات زبان سے کیے تھے ان کے لیے جو ہے سخت عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عظیم گریٹ سزا، ان کو بہت عظیم سزا ان کو ہونے والی، بہت بڑی سزا ہونے والی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی، یہ کون سی آیت ہے، یہ وہ آیتوں میں سے ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو لوگ تہمت اور الزام لگائے تھے، ایلیگیشن لگائے تھے، تو ان کی ام المؤمنین عائشہ کے ڈیفینس میں اللہ تبارک و تعالی 10 آیتیں نازل کیا تھا. تو جو اس میں بڑھ چڑھ کر اس وقت ام المؤمنین عائشہ پہ الزام لگانے والے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا تھا کہ جو ان میں سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوئے، شک میں تو کئی لوگ پڑے تھے لیکن کچھ لوگ تھے جو زبان کھول کے الزامات لگائے اور بڑی بڑی باتیں کیے تھے. اور یعنی اللہ معاف کرے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ غلطی ہوئی تھی. تو حضرت مسروق کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی یعنی ایسے باتیں کرنے والوں سے متعلق یہ آیت نازل فرما دیا ہے، تب آپ ان کو آنے کیوں دیتے، آپ گھر میں اجازت کیوں دیتے ان کو. فقالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جواب فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى، میرے بیٹے اندھے ہو جانے، نابینا ہو جانے سے بڑھ کر کون سی سزا ہو سکتی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کے دونوں آنکھیں چلے گئی تھی. تو آپ فرماتے وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى،
کون سی نابینا ہونے سے بڑھ کر کون سی سزا ہوتی ہے؟ قالت اندھے ہونے سے. قالت له انه كان ينافح او يهاجي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ام المؤمنین نے فرمایا یعنی میں اس لیے ان کو اجازت دیتی ہوں کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے اور ان کے زبان کو بند کراتے تھے، اس لیے میں ان کو اجازت دیتی ہوں. متفق علیہ. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، ایک ذہنوں میں ہو سکتا سوال آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن یعنی ان میں فرق کیسا کریں کہ کون صحیح صحابی ہے اور کون یعنی نفاق اور گمراہی کی طرف چلے گئے، ان میں کیسا فرق کریں گے؟ تو میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو، اور سابق میں ہم وہ احادیث شریف پڑھ چکے ہیں. ایک قاعدہ ہے، آپ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے غلطیاں ہوتے، وہ انسان ہیں، جیسا کہ ہم بتائے کہ کل ابن آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، نیچرل چیز ہے وہ. تو غلطیاں ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، کسی سے بڑی غلطی ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح القلب اچھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بہکاوے میں آ گئے، کبھی بھول ہو گئی، کبھی تھوڑی دیر کے لیے شیطانی وسوسہ آ گیا تھا، کچھ کر دیے، لیکن امیڈیٹ وہ پلٹ کر توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اچھے ہونے کی علامت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہنے کی علامت یہ ہوتی. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فالوور ہوتا ہے، جس سچا صحابی ہوتا ہے، جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو بعد میں ان کے اندر ندامت رہتی ہے. آپ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی آپ پڑھیں گے، جب کبھی آپ پڑھیں گے کہ کسی سے غلطی ہوئی تو ان کی پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ نادم ہوئے، توبہ کرے، استغفار کرے. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کھمبے سے باندھ لیے تھے، اپنے آپ کو وہ کھمبے سے باندھ لیے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری معافی کا اعلان نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں نکل کر جاؤں گا. یہ اس طرح سے وہ جو ہے کچھ حضرات جو ہے یعنی جا کر معافی چاہے ہیں. مختلف صحابہ کرام یعنی لیت ام عمر لم تلد عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری حصے میں یعنی دعائیں کرتے تھے اور روتے تھے، روتے روتے بتاتے ہیں کہ یہاں پر نشان آ جاتے تھے. یعنی وہ اب اللہ عالم کیا ان کے جو تھے، مگر یہ لوگ کے اندر توبہ کا مزاج ہوتا. اور اللہ کے رسول فرمائے وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والے سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ویسا ہی معاملہ، غلطی ہوئی ان سے وہ توبہ کیے. حضرت مستح سے غلطی ہوئی، حضرت مستح توبہ کیے. حضرت کیا کہتے ہیں، بہرحال اب لمبی لسٹ ہے، تقریباً سبھی سے غلطیاں ہوتی تھی اور سبھی کے سبھی توبہ کرتے تھے. اور کچھ نام آپ کو ایسے ملیں گے جو زندگی کے آخری لمحے تک اور بستر مرگ تک بھی جو ہے وہ توبہ نہیں کرتے بلکہ بضد رہتے. تو وہاں پر صاف ہو جاتی ہے بات کہ ان کو توفیق الہی نہیں ہوئی، یہ سچے دل سے صحابی نہیں تھے بلکہ یہ منافقین میں تھے جو اپنے آپ کو صحابی ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بتا رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے. جن لوگوں کے اندر ندامت، تواضع، عجز و انکساری اور توبہ آپ کو نظر آ جائے، آپ سمجھ دیکھیے اولیاء اللہ سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ توبہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو توبہ ہوتی ہے ان کے لیول کے کوئی توبہ نہیں بتا سکتا، اتنے اونچے ان کے اتنے یعنی معیاری وہ لوگ توبہ کرتے ہیں. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بھول ہو گئی تھی، ایک خطا اجتہادی ان سے ہو گئی تھی کہ وہ جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف جا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ جنگ کی وجوہات جو بھی ہوئے پھر فسادیوں نے اور لڑانے کا کام اور غلط خبروں کو پھیلانے کا کام کیا. لیکن بعد کی جو ہے جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد سے وصال تک، انتقال ہونے تک، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ، تقریباً سارے تفسیر بڑی ساری تفسیروں میں یہ بات لکھا ہوا ہے اور احادیث میں یہ بات ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلطی کو یاد کر کے اتنا روتی تھی کہ ان کا گود بھیگ جاتا تھا، ان کی اوڑھنی بھیگ جاتی تھی، ان کے گود پورا آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، اتنا روتی تھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے. یہ علامت ہے سچے لوگ ہونے کی، یہ علامت ہوتے ہے کہ سچے صحابی ہے، یہ علامت ہے کہ سچے کیا کہتے ہیں ولی اللہ ہے، یہ علامت ہے کہ سچے اہل البیت ہے، یہ سچے ہونے کی علامت ہے. اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلطی پر پھر غلط تعویل کرتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں اور وقت آخر تک جو ہے اس پر ضد کرتے رہتے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے حقیقت میں، وہ جو ہیں وہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں بہتر. بہرحال میں ایک تھرمامیٹر جیسا آپ کو دے دیا ہوں، آپ لوگ کسی کی زندگی پڑھو تو گہرائی سے پڑھو اور ان چیزوں کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے.